وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربك تتمارى پس ساتھ کن نعمتوں کے اپنے رب کی تتمارا تو جھگڑا کرے گا، یعنی اے انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمت پر تو جھگڑا کرے گا اور تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرے گا۔ پچھلی آیات میں قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ واقع ہونے والا ہے اور سب نے مر کر بس مٹی ہی میں نہیں مل جانا، بلکہ مرنے کے بعد سب نے پھر اللہ کے حضور اکٹھے بھی ہونا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ اور بے شک آپ کے رب کی طرف ہی ہر چیز کی انتہا ہے۔ یہ بات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں ہے، صرف قرآن کریم میں نہیں ہے، پچھلے تمام صحیفوں میں اور حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ کی طرف ہی سب نے لوٹ کر جانا ہے اور بعث بعد الموت برحق ہے۔ اس کے اللہ نے دلائل بیان کیے ہیں، قرآن کریم میں جگہ جگہ دلائل بکھرے ہیں، ان میں سے کچھ دلائل اللہ نے یہاں بھی بیان کیے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے پاس نہیں اکٹھے ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ تم یہ بات اس لیے کہتے ہو کہ تم کہتے ہو کہ جب انسان مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، تو مٹی میں ملنے کے بعد انسان کو کون اکٹھا کرے گا، کون زندہ کرے گا؟ گویا کہ تم اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتراض کرتے ہو۔ اللہ نے اگلی آیات میں اپنی قدرت، اپنی عظمت، اپنی توحید کے دلائل، اپنی قدرتوں کے بڑے بڑے نشان دکھائے ہیں کہ اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے۔ اور اللہ نے مزید فرمایا کہ یہ جو دونوں جوڑے ہیں مذکر مؤنث، یہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں نطفے سے، اور جب اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ بھی پیدا کرے گا۔ اور اللہ کی عظیم قدرتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ ہی غنی کرتا ہے، اللہ ہی مفلس تنگ دست بناتا ہے، اور جن ستاروں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ ان ستاروں کا بھی رب ہے، شعراء کا بھی رب ہے۔ یہ تو اللہ نے دلائل دیے، اور قرآن کریم میں بہت سارے دلائل بکھرے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب سخت انداز شروع ہو گیا۔ اگر کوئی نصیحت پر غور نہیں کرتا، اگر کوئی دلائل پہ غور نہیں کرتا، تو پھر یہ ڈنڈے کا انداز ہے، سخت انداز ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ اللہ نے پھر عاد اولیٰ کو بھی ہلاک کیا تھا، وہ بھی نہیں مانتے تھے، تم بھی نہ مانو۔ اللہ کی ذات کو تو کوئی فرق نہیں پہنچتا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی ذرہ برابر بھی۔ اللہ نے عاد اولیٰ کو بھی ہلاک کیا ہے، اللہ نے عاد ثانیہ کو بھی ہلاک کیا ہے، قوم سمود کو بھی، اور اللہ نے کسی کو باقی نہیں چھوڑا جو اللہ کے نافرمان تھے، جو اللہ کے ساتھ مقابلے پہ اتر آئے، جو اسی طرح اللہ رب العالمین کی باتوں کو، اللہ رب العالمین کی قدرتوں کو نہیں مانتے تھے، اللہ نے سب کو تباہ کر دیا۔ قوم نوح کو اس سے پہلے، یہ سب کے سب لوگ
جن کو اللہ نے ہلاک کیا یہ بڑے ظالم تھے، بڑے سرکش لوگ تھے، یہ بھی نہیں مانتے تھے تمہاری طرح، یہ بھی بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے۔ اور اسی طرح والمؤتفکۃ اہوا، الٹی بستیاں والوں کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا، قوم لوط کو بھی، وہ بھی نہیں مانتے تھے۔ فغشاھا ما غشا، ڈھانپ لیا ان کو جس نے بھی ڈھانپا۔ تو یہاں ڈانٹ ہے، یہاں ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے، اگر تم نہیں مانتے تو اللہ نے پچھلی قوموں کو بھی ہلاک کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد دلاتے ہیں کہ انسان اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کے انعامات پر غور کرے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کہتے ہیں کہ اے انسان تو غور کر کہ اپنے رب کی کس کس نعمت کا تو انکار کرے گا، اپنے رب کی کس کس نعمت پر تو جھگڑا کرے گا اللہ سے۔ اللہ نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے تجھے انسان بنایا، اگر اللہ تعالیٰ تجھے انسان کے بجائے جانور بنا دیتا، اور جانور میں سے بھی اللہ تعالیٰ ایسا جانور بنا دیتا جن کو ہم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ بعض جانور ایسے ہیں کہ ہمیں بعض دفعہ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن ہم سے ان کو دیکھنا ہی برداشت نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جانور بنا دیتا، اللہ نے کوئی ہم سے پوچھ کر تو ہمیں انسان نہیں بنایا، کوئی اللہ نے ہماری کسی خواہش کی بنا پر ہمیں انسان نہیں بنایا، اللہ نے تو اپنی مرضی سے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد اللہ نے ہمیں اسلام جیسی دولت دی، اور اللہ نے ہمیں صحیح سالم جسم دیا، اور بہت ساری نعمتیں اللہ کی انسانوں پر جو قرآن و حدیث میں بھری پڑی ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی فضیلت دی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انہیں خشکی اور تری پر سوار کرایا ہے۔ باقی سارے جانور، حشرات اپنا بوجھ خود ہی اٹھاتے ہیں، انسان اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈال دیتا ہے، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، سمندر میں بھی۔ سمندر میں کشتیوں کی سواری کرتا ہے انسان، اور خشکی میں انسان جو ہے جانوروں پر سواری کرتا ہے۔ وہ جانور انسان کا بڑا بڑا بوجھ لے جاتے ہیں دوسرے علاقوں میں، دوسرے ملکوں میں۔ اگر انسان لے جانا چاہے تو انسان بہت مشکل کے ساتھ لے جائے، اگر انسان کو خود اٹھانا پڑے۔ صرف پانی انسان کو اٹھا کے لے جانا پڑے، سفر کا پانی، وہ انسان کے لیے کتنا مشکل ہے۔ لیکن صرف پانی نہیں، اور پرانے زمانے میں لوگ جانوروں پر ہی چیزیں اٹھا کر لے کے جاتے تھے۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، یہ جانور تمہارا بوجھ اٹھا کر ان شہروں کی طرف لے جاتے ہیں کہ اگر وہ بوجھ تم نے اٹھایا ہو کبھی تو تم مشقت کے بغیر اس کو لے جا نہیں سکو گے۔ اور آج تو جانوروں سے آگے بڑھ کر ہوائی جہاز اور مال گاڑی اور ریل اور گاڑیاں اور بسیں اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کے ساتھ جھگڑا کرو گے، اپنے رب کی کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ڈرانے والا ہے من النذر الاولی، پچھلے ڈرانے والوں میں سے۔ نذر جمع ہے نذیر کی، نذیر یہ واحد ہے، یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ڈرانے والے ہیں، من النذر ڈرانے والوں میں سے، الاولی پچھلے، یعنی پچھلے ڈرانے والوں میں سے یہ ایک ڈرانے والے ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہیں، کوئی پہلی دفعہ نہیں آگے۔ جس طرح پرانے رسول تھے، پرانے انبیاء تھے جن کو اے مشرکین مکہ تم مانتے بھی ہو، اے یہودیو اے عیسائیو تم مانتے ہو کہ حضرت موسیٰ نبی تھے، حضرت عیسیٰ نبی تھے، اے مشرکین تم مانتے ہو حضرت ابراہیم نبی تھے، پرانے انبیاء کو تم تسلیم کرتے ہو، یہ بھی انہی انبیاء میں سے ایک نبی ہیں۔ اس میں کیا عجیب بات ہے؟ ان پر اللہ کی طرف سے وحی ہو گئی، اللہ نے ان کو منتخب فرما لیا تمہیں ڈرانے کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تو اس میں عجیب بات کیا ہو گئی؟ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ما كنت بدعا من الرسل، میں رسولوں میں کوئی نئی بدعت نہیں ہوں، میں کوئی نیا رسول نہیں آ گیا کہ میں کوئی ایسی چیز لے آیا جو پچھلے رسول نے لائے تھے، میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں۔ پچھلے رسولوں کے مقابلے میں پرانے رسول آتے تھے، ان پر اللہ کا پیغام آتا تھا، اللہ کی وحی آتی تھی، کبھی کتاب کی صورت میں، کبھی کتاب کے علاوہ۔ میں بھی اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہوں، مجھ پر بھی اللہ کی وحی آتی ہے، میں بھی ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والے ہیں، تو اس میں عجیب بات کیا ہے؟ تمہیں تعجب کس بات کا ہے؟ مشرکین کہتے تھے ہمیں تعجب ہے،
اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں کو تعجب ہو گیا ہے کہ ہم نے لوگوں میں سے ہی ایک آدمی پر وحی بھیج دی۔ لوگوں کو تعجب ہو گیا اس بات کا، وہ کہتے تھے ہاں ہمیں تعجب ہے، وہ کہتے تھے کہ ابشر یہدوننا، کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ انکار کر دیتے تھے، کہتے تھے بڑی عجیب بات ہے کہ ہم ہی میں سے کسی پر وحی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح پرانے ڈرانے والے تھے یہ بھی اسی طرح ایک ڈرانے والے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے نبی ایک جیسے ہوتے ہیں، نبیوں میں بھی اللہ نے فضیلت رکھی ہے، لیکن بحیثیت نبی ہونے کے، جیسا پرانے نبی ہیں یہ بھی نبی ہیں، پرانے رسول تھے یہ بھی رسول ہیں، پرانے ڈرانے والے تھے یہ بھی ڈرانے والے ہیں، باقی اللہ نے ان کو سب سے افضل بنایا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے پر، آپ کی دعوت پر توجہ کرو، یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے کفار کو جو نہیں مانتے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، جو بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں۔ ازفت الازفہ، قریب آ گئی قریب آنے والی، قریب آ گئی قریب آنے والی، قریب آنے والی کیا ہے؟ قیامت۔ قیامت کا ایک نام ہے الازفہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوئے ہیں، تو ان ناموں میں سے ایک نام آزفہ بھی ہے۔ اور یہ جو قرآن کریم کے نام ہیں یہ 15-20 بلکہ اس سے بھی زیادہ، یہ ہر نام کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، اور وہ جو معنی ہے ہر نام کا، قیامت کے ہر نام کا جو معنی ہے وہ گویا کہ قیامت کی ایک صفت ہے۔ ہر نام کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، وہ معنی گویا کہ قیامت کی صفت ہے۔ مثال کے طور پر قیامت کے ناموں میں سے جس طرح الازفہ یہ قیامت کا نام ہے، قیامت کے ناموں میں سے الواقعہ واقع ہونے والی، واقعہ کا مطلب واقع ہونے والی یعنی جو لازماً واقع ہو کر رہے گی، اذا وقعت الواقعہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ اس کو اللہ کے علاوہ کوئی روک نہیں سکتا۔ تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام الحاقہ بھی ہے، حق ہونے والی، حق ہو کر رہے گی، آ کر رہے گی۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام القارعہ بھی ہے، کھڑ کھڑانے والی، جب وہ آئے گی تو ہر چیز کے اندر کھڑ کھڑ، ہر چیز جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، زلزلہ آ جائے گا۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام الطامۃ الکبریٰ، بہت بڑی مصیبت۔ جو لوگ اس دنیا میں موجود ہوں گے، بدترین لوگ ہوں گے، اللہ کے نافرمان لوگ، ان کے لیے بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ دنیا تباہ ہو رہی ہوگی، وہ کہاں جائیں گے؟ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے دنیا کے ساتھ ہی، ان کے لیے بڑی مصیبت آ جائے گی۔ الصاخہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام، یعنی چیخ۔ یہ سب قیامت کی صفات ہیں، یعنی قیامت کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے اس دن بڑی بلند چیخ ہوگی، سور پھونکا جائے گا، اتنی بلند چیخ ہے وہ کہ اس کو کان برداشت ہی نہیں کر سکیں گے۔ تباہی اس کے علاوہ ہے، اور تباہی اس کے علاوہ ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الجمع، جمع ہونے کا دن۔ قرآن کریم میں یہ نام موجود، یہ سارے نام قرآن کریم میں موجود ہیں۔ یوم التغابن، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الطلاق، تا سے، یعنی آپس سے ملاقات کا دن۔ سارے بچھڑے وہاں مل جائیں گے، وہاں کوئی بھی غائب نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو فوت ہو جاتے ہیں، وہاں سارے جو پہلے فوت ہوئے ہیں، بعد میں فوت ہوئے ہیں، سارے اکٹھے ہو جائیں گے، ملاقات کا دن ہوگا۔ لینذر یوم الطلاق۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرہ، حسرت کا دن، ہر انسان حسرت کرے گا۔ وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون۔ تو یہ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، تو یہ ساری کی ساری قیامت کی صفات ہیں۔ اور یہ جو قیامت کے نام ہیں یہ اصل میں قیامت کے دن کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں۔ عرب لوگ جس چیز کو اہمیت دیتے تھے اس کے بہت سارے نام رکھ دیتے تھے، جس چیز کی ان کے ہاں اہمیت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے نام ہیں، اللہ کے ناموں کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سے بڑھ کر کون اہم، کون عظیم ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، قرآن کریم کے بہت سارے نام ہیں، بہت ساری صفات ہیں۔ تو قیامت کے بہت سارے نام ہیں، قیامت کی بہت ساری صفات ہیں، تو یہ قیامت کے دن کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ تو
تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام الآزفہ، اور الآزفہ یہ قیامت کا نام ہے، قریب آنے والی۔ تو قیامت چونکہ انتہائی قریب ہے، لہٰذا قیامت کا نام ہی الآزفہ رکھ دیا گیا، اور اسی سے فعل ہے پیچھے، قریب آ گئی الآزفہ یعنی قیامت، یعنی قریب آنے والی، قریب آنے والی قریب آ گئی ہے۔ کوئی شخص قیامت کو دور نہ سمجھے، قیامت بہت قریب ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ اگلی صورت کے شروع میں ہی قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، قیامت قریب آ چکی بالکل۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب نزدیک آ چکا ہے اور لوگ غفلت میں منہ موڑے جا رہے ہیں، حساب نزدیک ہے۔ ایک اور صورت کے شروع میں فرمایا سورۃ النحل، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم تو آ چکا ہے، تم جلدی نہ مانگو۔ تم کہتے ہو قیامت کب آئے گی، سمجھو آ چکی ہے، قیامت کی تیاری کرو، تم جلدی مانگتے ہو قیامت کیوں نہیں آ رہی، اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا، اے نبی محمد آپ جس قیامت کا وعدہ دیتے ہیں وہ آ کیوں نہیں رہی، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب سچا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں قیامت تو سمجھو آ چکی، ایک بندے کی آنکھیں بند ہوں قیامت تو آ گئی، اس کی قیامت قریب آ چکی۔ بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے اور بالکل سورج غروب ہونے کا وقت تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، جو پچھلی ساری زندگی گزر چکی ہے اور ساری دنیا جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، اس کا اور اب باقی جو دنیا رہ گئی ہے، اگر اس کا تم نے حساب کرنا ہے تو سمجھو صبح سے لے کر اب تک جو وقت گزرا ہے، گویا کہ اتنی دنیا کا وقت گزر چکا ہے، اور اب یہ جو بالکل سورج غروب ہونے والا ہے چند منٹ میں، تو سمجھو کہ اتنا ہی وقت باقی رہ گیا قیامت آنے میں۔ یہی حساب کتاب سمجھ لو، اتنی دنیا اتنا وقت گزر چکا ہے اور اتنا تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا النذیر العریان، اے لوگو میں ڈرانے والا ہوں، یہاں بھی آپ کے لیے لفظ نذیر آیا ہے، اور حدیث میں بھی آپ نے فرمایا میں عریان ڈرانے والا ہوں۔ عریان کسے کہتے ہیں؟ عریان ایسے ڈرانے والے کو کہتے ہیں۔ عرب لوگوں میں ایک عادت تھی کہ عرب لوگوں میں جب کوئی بڑا خطرے کا موقع آتا تھا تو لوگ بھاگ کر آتے تھے اور پہاڑ پہ چڑھ کر اعلان کرتے تھے کہ خطرہ آ گیا تو اب ذرا خطرے سے بچاؤ کا اہتمام کر لو، اور جب زیادہ بڑا خطرہ ہوتا تو وہ اپنے کپڑے وغیرہ سنبھالنے کی بجائے، کپڑے وغیرہ پہننے کی بجائے، جن کپڑوں میں جسم پہ کپڑا ہے نہیں ہے، وہ اسی طرح وہ جو ہے نا ایک بندہ بغیر کپڑوں کے دوڑتے ہوئے وہ چلا جاتا اور پہاڑ پہ چڑھ کے اعلان کرتا کہ جی دشمن آگے ہیں، ہمارے دشمن حملہ آور آگے ہیں۔ اس کو کہتے تھے النذیر العریان۔ تو آپ نے فرمایا میں نذیر العریان ہوں، جس طرح ایک بندہ جو ہے وہ دشمن کو دیکھے اور وہ کپڑے پہننے کی بھی اس کو مہلت نہ ہو اور وہ تمہیں ڈرانے آئے، میں تمہیں اس طرح اللہ کے عذاب سے قیامت سے ڈرانے آیا ہوں۔ قیامت اتنی قریب ہے کہ گویا کہ میرے پاس تمہیں ڈرانے کے لیے اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ جس طرح ایک بندہ جو ہے وہ بغیر کپڑے کے تمہیں ڈرانے آ جاتا ہے، کپڑے سنبھالے بغیر، کپڑے پہنے بغیر۔ قیامت اتنی قریب ہے۔ آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح مبعوث کیے گئے ہیں، جس طرح یہ دو انگلیاں، جس طرح یہ دو انگلیاں دوسرے کے قریب ہیں، تو میں قیامت کس طرح قریب ہوں، میں بالکل قیامت کے ساتھ ہوں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میں خود ہوں، اور ایک حدیث کے مطابق میری موت قیامت کی نشانیوں میں سے، صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا سمجھو قیامت بہت قریب ہوگی۔ تو بہرحال بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ قیامت بہت قریب۔ اس پہ ایک اعتراض کو بندہ کر سکتا ہے کہ یہ ساری آیات، یہ ساری احادیث یہ تو آج سے 1500 سال پرانی ہیں، تو اتنی قریب ہے تو 1500 سال گزر کے تو اتنی قریب تھی تو ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ اصل میں یہ ریلیٹیو چیز ہے۔ اگر اس کا مقابلہ کیا جائے پچھلے زمانے سے، پچھلا زمانہ اتنا لمبا ہے، آپ اس کی مثال دی گئی جیسے کہ بالکل سورج غروب ہو رہا ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اتنی قریب ہے،
صبح سے لے کے اب تک کا وقت. اگر سورج غروب ہو رہا ہو 1-2 منٹ ہوں تو 1-2 منٹ اور جو پورے دن کے آپ گھنٹے لگا لیجئے کتنے گھنٹے گزرے, تو جتنے گنا وہ جو گزرا ٹائم زیادہ ہے اور ابھی 1-2 منٹ باقی رہ گئے ہیں سورج نکلنے میں, سورج غروب ہونے میں, تو جتنا وقت گزرے گا آپ اتنے گنا زیادہ وقت لگا لیجئے, اتنا گنا زیادہ وقت گزر چکا ہے. یہ بھی قریب ہے, اللہ کے حساب میں تو بہت قریب ہے. گویا کہ پچھلا زمانہ بہت لمبا ہے, پچھلا زمانہ بہت لمبا ہے, اس کی لمبائی کے حساب سے یہ نہ ہونے کے برابر ہے. دیکھیں یہ بالکل ایسی چیز ہے جیسے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ دنیا بہت چھوٹی ہے اس کائنات کی وسعت کے مقابلے میں, دنیا تو ایک دانے کے برابر بھی نہیں ہے, دنیا تو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے کائنات کی وسعت کے مقابلے میں, تو دوسرا آگے سے ایک عام بندہ کہے کہ دنیا چھوٹی کیسے ہے, ایک ذرے کے برابر کیسے ہے, دنیا تو اتنی ہی بڑی ہے, ہم تو دنیا میں سفر کرتے ہیں, سفر ختم ہی نہیں ہوتا. بھئی جب کہا جاتا ہے کہ دنیا بہت چھوٹی ہے, ذرہ کے برابر ہے, یہ نظر ہی نہیں آتی, اتنی چھوٹی ہے کائنات کی وسعت کے مقابلے میں, تو جس چیز سے اس کا تقابل کیا جا رہا ہے اس کو دیکھیے. تو دنیا اتنی وسیع ہے کہ اگر اس کو چھوٹا کر کے دیکھا جائے دوربینوں سے تو باقی بڑے بڑے سیاروں اور بڑے بڑے ستاروں اور کہکشاؤں اور کائنات کی وسعت کے مقابلے میں دنیا نظر ہی نہیں آتی, اتنی چھوٹی ہے. ہم اپنے حساب سے دیکھتے ہیں ہمیں بہت بڑی نظر آتی ہے. تو اسی طرح آپ سمجھیے کہ قیامت بہت قریب ہے. یہ جو وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک گزرا ہے اور جو قیامت تک باقی وقت ہے, یہ سارا وقت ملا لیں اور جو پچھلا وقت گزرا ہے اس کے ساتھ اس کا تقابل کریں تو پچھلا وقت بہت لمبا ہے. ہمیں نہیں پتہ کتنا ہے, وہ بہت لمبا وقت ہے, اس کے حساب سے قیامت بہت قریب ہے. اور اس معنی میں بھی قیامت بہت قریب ہے کہ جس نے آنا ہوتا ہے وہ قریب ہوتی ہے, جس نے نہیں آنا ہوتا وہ دور ہوتی ہے. قیامت نے آنا ہی ہے, وہ قریب ہے. کل ما آت فہو قریب ایک محاورہ ہے, جس نے آنا ہے وہ قریب ہے. جس نے آنا ہے اس نے کل آنا ہے یا اگلے مہینے آنا ہے یا اگلے سال آنا ہے یا 100 سال کے بعد آنا ہے, اس نے آنا ہی ہے. اور جس نے آنا ہی ہے وہ گویا کہ قریب ہے, اور جس نے نہیں آنا اس کو کہتے ہیں دور. جس نے نہیں آنا وہ دور چیز ہوتی ہے. اس معنی میں قیامت قریب ہے. یا پھر قیامت کس معنی میں قریب ہے؟ قیامت اس معنی میں قریب ہے کہ اصل قیامت تو جب آنی ہے تب آنی ہے, ہر انسان جب مرتا ہے اس کی قیامت آ جاتی ہے. اس معنی میں بہت قریب ہے. کوئی پتہ نہیں ہمیں کہ کتنے لمحات ہماری زندگی کے باقی ہیں, گویا کہ ہماری قیامت کے کتنے لمحات باقی ہیں. ہمارے لیے تو جو بندہ فوت ہو گیا اس کی تو قیامت آ گئی, اس کا تو برزخ شروع ہو گئی اور برزخ ختم ہو گئی تو قیامت. اسی لیے فرمایا وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب, نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر پلک جھپکنے کی طرح. او هو اقرب, یہ اس سے بھی زیادہ قریب. پلک جھپکنا تو یہ بھی تھوڑا لمبا ہے سمجھانے کے لیے. قیامت کا معاملہ, قیامت تو اتنی قریب ہے کہ جیسے پلک جھپکنا, بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. او هو اقرب. تو فرمایا کہ قیامت اتنی قریب ہے, تم نہیں مانو گے تو کیا پتا کہ تم سو اور تم اٹھو ہی نہ, اور تمہاری پھر جاگ قیامت کے دن کھلے جس کا تم انکار کرتے ہو. تو یہ ڈرانے والا ہے پرانے ڈرانے والوں میں سے. آزفۃ الآزفہ, قریب آنے والی قریب آ چکی, قیامت قریب ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ, نہیں ہے اسے اللہ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا. اللہ کے علاوہ کون ذات ہے جو قیامت کو دور کر سکے, قیامت کو آنے سے روک سکے؟ کوئی ذات نہیں ہے. اللہ ہی ہے جو قیامت کو آنے سے روک سکے, اور اللہ نے تو روکنا نہیں ہے. اللہ ہی تو فرما رہے ہیں قیامت آ رہی ہے, آ چکی ہے, بلکہ سمجھو اتا امر اللہ, سمجھو اللہ کا حکم آ چکا ہے. فلا تستعجلوا, جلدی نہ مانگو. اللہ کے علاوہ کوئی روک نہیں سکتا اس کو, تمہیں کوئی اس سے بچا نہیں سکتا. تو جب اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا, اللہ کے علاوہ کوئی اسے دور نہیں کر سکتا, اور اللہ ہی تمہیں اطلاع دے رہے ہیں قیامت قریب ہے, تو پھر تمہیں قیامت سے بچاؤ کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تمہارے پاس, کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ تم قیامت سے بچ سکو. یہ جی ہم انکار کر دیتے ہیں قیامت کا, یہ تو بہت بڑی بے وقوفی ہے, بہت بڑی بے وقوفی. ایک انسان پر بہت بڑی مصیبت آ رہی ہو, ایک بہت بڑا پہاڑ گر رہا ہو انسان کے اوپر,
انسان کے کہ جی میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں میں پہاڑ سے بچ جاؤں گا، انسان کے جی میں پہاڑ کا انکار کر دیتا ہوں، نہیں کوئی پہاڑ میرے اوپر نہیں گر رہا، انکار کرنے سے وہ پہاڑ گرنے سے بچ جائے گا انسان کے اوپر؟ نہیں، وہ پہاڑ گرنے سے کوئی بچانے والی ذات اگر بچا لے ہمیں تو ٹھیک ہے، اگر کوئی ذات ہمیں اس پہاڑ سے نہیں بچا سکتی تو ہمیں اس پہاڑ سے پھر خود ہی بچنا ہے۔ وہ ذات ہی خود کہہ رہی ہے کہ قیامت قریب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس قیامت کو آنے سے روک نہیں سکتا، اور اللہ ہی اطلاع دے رہے ہیں کہ قیامت آ چکی ہے، قیامت قریب ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہی بچانا ہے قیامت کی ہولناکیوں سے، اور اس سے ہم اپنے آپ کو آنکھیں بند کر کے، اس سے ہم اپنے آپ کو انکار کر کے نہیں بچا سکتے۔ جو مانتا ہے وہ بھی قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا، جو نہیں مانتا وہ بھی قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اسے اللہ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا۔ سورۃ طور میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ سورۃ طور آیت نمبر 8 اللہ فرماتے ہیں کہ ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کا رب کا عذاب وہ ضرور واقع ہونے والا ہے، یعنی قیامت کے دن۔ ما لہ من دافع، کوئی نہیں ہے اسے دور کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی اسے دور بھی نہیں کر سکتا، اللہ ہی دور کر سکتے ہیں، اور اللہ تمہیں اطلاع دے رہے ہیں کہ وہ عذاب قریب ہے۔ وہ ہے کہ اللہ نے بھی دور نہیں کرنا، جو منکرین ہیں کافرین ہیں اللہ ان سے عذاب کو دور نہیں کریں گے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور دور نہیں کر سکتا، نہ کوئی دوست، نہ تمہارا مال و دولت، نہ کوئی سفارش اسے دور کر سکتی ہے تم سے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے علاوہ اس دن کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اللہ تمہیں اطلاع دے رہے ہیں کہ وہ قریب ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا پس اس بات سے تم تعجب کرتے ہو؟ کیا پس اس بات سے، اس حدیث، اس بات سے مراد قرآن، یہ قرآن جو تمہیں قیامت کے بارے میں بتا رہا ہے، یہ قرآن جو تمہیں اللہ کے احکامات بتا رہا ہے، یہ قرآن جو تمہارے عقائد پہ ضرب لگاتا ہے، تمہارے باپ دادا کے عقائد کا رد کرتا ہے، اس قرآن کو تم نہیں مانتے، اس قرآن کو تم انکار کرتے ہو، اور اس قرآن کی باتوں پہ تم تعجب کرتے ہو۔ کتنی عجیب بات ہے، اس سے بڑی سچائی کیا ہو سکتی ہے؟ اس قرآن سے بڑی سچائی جو اللہ کا کلام ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اور جو اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو پھر وہ قرآن کے علاوہ اور چیز کیا ہے جس پر وہ ایمان لائے گا؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے اللہ پر اور اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لانا تو پھر کس پر ایمان لاؤ گے اللہ کے بعد، اللہ کی آیتوں کے بعد؟ پھر چیز کیا بچ جاتی ہے ایمان لانے والی؟ اگر یہ چیز شک و شبہ والی ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی آیتیں اگر شک و شبہ والی ہیں تو پھر کوئی چیز بچتی کیا ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد کس چیز پر وہ ایمان لائیں گے؟ کوئی چیز باقی نہیں بچتی۔ پھر قرآن سے بڑی سچی چیز کیا ہو سکتی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے حق ہونے میں، اللہ کی طرف سے ہونے میں۔ جب اس پر تم تعجب کرتے ہو، تم اس کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو، باقی کیا رہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ تو یہاں تعجب سے مراد انکار ہے۔ کیا پس اس بات سے تم تعجب کرتے ہو، یعنی اس قرآن پر، اس قرآن کی باتوں پر؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم ہنستے ہو، تم روتے نہیں ہو، تم اپنے کھیل کود میں مگن رہتے ہو، تم مذاق اڑانے میں مگن رہتے ہو، قرآن کا انکار کر رہے ہو، ٹھٹھے لگا رہے ہو، ساتھ نبی کا انکار کر رہے ہو، ساتھ مذاق اڑا رہے ہو، قیامت کا انکار کر رہے ہو، اللہ کے عذاب کا انکار کر رہے ہو، ساتھ ہنس کھیل رہے ہو۔ کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ ایسی بات ہے جیسے کوئی بندہ کسی رستے پہ جا رہا ہو، اس کو لوگ بتائیں کہ جی یہ رستہ، اس میں ڈاکو ہیں بہت زیادہ، یہ رستہ تو موت کا رستہ ہے، اگلے لوگ ہنستے کھیلتے گزر جائیں، جی مذاق اڑاتے ہوئے گزر جائیں، اور پھر کچھ ہی عرصہ کے بعد، کچھ ہی آگے جا کر وہ ہلاکت کا شکار ہو جائیں۔ جو قرآن، جو نبی لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے، جو حقیقت ہے، اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں ہے، تو اسی نبی کا مذاق، اسی قرآن کا مذاق، اسی قیامت کا مذاق، ان کا انکار اور ٹھٹھا لگاتے ہوئے، غفلت کے اندر مذاق اڑاتے ہوئے، ہنستے کھیلتے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں تم ہنستے رہتے ہو، تم روتے نہیں ہو، حالانکہ تمہیں ہنسنا نہیں چاہیے، تمہیں رونا چاہیے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں
جو اس حقیقت کو بھانپ لیتے ہیں جو سب سے بڑی حقیقت ہے، قیامت، اللہ کا قرآن، سچا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات جو ہمیں قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں، اپنی حقیقی اخروی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں، جو لوگ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں پھر ان کا ہنسنا کم ہو جاتا ہے، پھر ان کا رونا زیادہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم ایسے لوگوں کی بہت زیادہ صفات بیان کرتا ہے، اور قرآن کریم کے الفاظ میں ان کی صفات پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 107، قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، اے قریش اس قرآن کو تم مانو یا نہ مانو، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، جنہیں پہلے علم دیا گیا، اذا یتلی علیہم، جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک میں ہمارے رب کے وعدے پورے ہونے والے ہیں، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، تھوڑی کے بل گر پڑتے ہیں، يَبْكُونَ روتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن ان کی عاجزی میں، ان کے اللہ سے ڈر میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، وہ ہنستے نہیں ہیں، وہ روتے ہیں، ان کا رونا زیادہ ہوتا ہے ان کے ہنسنے سے۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی کو سنتے ہیں، عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے جو ایمان لے آئے تھے، جب اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی کو سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں، کیوں؟ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، انہوں نے حق کو پہچان لیا، سچائی کو پہچان لیا۔ تو جو شخص سچائی کو پہچان لے، جو حق کو پہچان لے، پھر حق پر ایمان لے آئے، تو پھر ایسے لوگ پھر دنیا وہ غفلت میں، دنیا ہنسی مذاق میں، اور دنیا پھر وہ عیش و عشرت میں نہیں گزارتے، اور پھر دنیا اللہ کے ڈر میں گزارتے ہیں، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے لبریز رہتی ہیں، ان کا ہنسنا کم ہوتا ہے اور ان کا رونا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان بدبختوں کا ذکر کر رہے ہیں جو قیامت کا انکار کرتے تھے، قرآن کا انکار کرتے تھے، ساتھ ساتھ مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مذاق اڑاتے ہو، تم ہنستے ہو، تم روتے نہیں ہو، حالانکہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں رونا چاہیے، ہنسنا کم چاہیے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں تھوڑا ہنسنا چاہیے، زیادہ رونا چاہیے۔ منافقین کے بارے میں سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین کفار کی طرح زیادہ ہنستے ہیں، تھوڑا ہنسنا چاہیے، زیادہ رونا چاہیے، ان کو نہیں پتہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جو میں جانتا ہوں، جو اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے خوابوں میں، وحی میں، اللہ نبیوں کو بہت ساری چیزیں دکھا دیتے ہیں، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا ہی چھوڑ دو۔ تو حقیقت تو بہت کڑوی ہے، اور قیامت آنے والی ہے، اور قیامت کے دن اللہ کا سخت ترین عذاب جو ہمیشہ کے لیے ہے، جو ہم ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا کا عذاب ہم ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کا عذاب تو آخرت کے عذاب کے مقابلے میں، دنیا کی آگ آخرت کے آگ کے مقابلے میں 70 میں سے ایک حصہ ہے۔ آخرت کی آگ تو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے۔ ہم ایک لمحہ دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کی آگ جو 70 گنا زیادہ ہے، پھر ہمیشہ کے لیے، اور پھر صرف یہی نہیں، اور کتنے عذاب ہیں، اللہ معاف کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فرمایا وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم ہنستے ہو، تم روتے نہیں۔ تو انسان کو زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے، یہ زیادہ ہنسنا، خاص طور پہ منہ کھول کے ہنسنا اور زیادہ ہنسنا، یہ انسان کے دل کو مار دیتا ہے۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کثرت ضحک انسان کے دل کو مار دیتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے اللہ کی یاد سے، انسان غافلوں میں سے ہو جاتا ہے۔ انسان کو کم مسکرانا چاہیے، انسان کو زیادہ رونا چاہیے۔ ویسے اگر ایک انسان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہے
تو اس کے لیے مسکرانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دائمی سنت یہ ہے کہ آپ مسکراتے تھے۔ مسکرانا یہ خوش اخلاقی کی نشانی ہے، یہ غافل دل کی نشانی نہیں ہے، یہ خوش اخلاقی کی نشانی ہے، اور انسان کو خوش اخلاق ہونا چاہیے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دیکھا تو مجھے آپ نے مسکراتے دیکھا۔ گویا کہ ان صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا، صحیح حدیث ہے، انہوں نے مسکراتے دیکھا۔ تو مسکرانا یہ نبوی اخلاق ہے، اور یہ حسن اخلاق ہے، اور یہ غافل دل کی نشانی نہیں ہے۔ لیکن منہ کھول کے ہنسنا اور لہو و لعب میں اس طرح کر کے مبتلا رہنا، کہہ کو پہ کہہ کے لگانا، یہ چیز غافل دل کی نشانی ہے، اور یہ چیز دل کو مار دیتی ہے۔ ایک مسلمان جو ہے وہ کبھی ہنس پڑے تو الگ بات ہے، کبھی کوئی بے ساختہ ہنسی نکل آئے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی بھی بے ساختہ ہوتی تھی، بعض احادیث میں اس کا ذکر ہے، لیکن یہ آپ کا کوئی ایک مستقل رویہ نہیں تھا۔ مستقل رویہ مسکرانے کا تھا، ورنہ راتیں اور خلوتیں وہ اللہ کے ڈر میں گزرتی تھی۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم گانے بجاتے ہو۔ سامدون کی مختلف تفسیریں ہیں، تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سامدون کا معنی گانا بجانا، تم گانے بجانوں میں اور ان چیزوں میں تم مبتلا رہتے ہو، تم ہنسی کھیل کود میں مبتلا رہتے ہو، روتے نہیں۔ اور وہ کھیل کود کی صورت کیا ہے؟ گانا بجانا، آلات موسیقی، ان میں تم لگے رہتے ہو۔ جو بندہ قرآن میں لگا رہتا ہے، قرآن اور اللہ کے ذکر میں، وہ گانوں سے اور ان چیزوں سے دور ہوتا ہے، اور جو بندہ قرآن سے دور ہوتا ہے وہ گانا بجانا اور کھیل کود ان چیزوں میں مگن ہو جاتا ہے، لہو و لعب۔ تو انتم سامدون کہ تم گانے بجانے میں، موسیقی میں، ساز باجوں میں تم مگن رہتے ہو۔ دوسرا معنی جو سیدنا ابن عباس سے ہی مروی ہے کہ اعراض کرنا، غفلت کرنا، تم غفلت میں رہتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے، اللہ تعالیٰ کی وحی قرآن کریم سے، نبی کی دعوت سے منہ موڑتے ہو، تم غفلت میں رہتے ہو۔ اور بعض مفسرین نے سامدون کا معنی کیا تکبر، تم تکبر کرتے ہو، انکار کر دیتے ہو۔ یہ تینوں تفسیریں موجود ہیں، تو کوئی بھی معنی ہو سکتا ہے، تینوں معنی ہو سکتے ہیں۔ تو تم ساز باجوں میں لگے رہتے ہو، کھیل کود میں لگے رہتے ہو، تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور عبادت کرو، یعنی اللہ کی، اللہ کے لیے سجدہ کرنا چاہیے، اور تمہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، صحابہ کرام کو سنائی، کفار بھی موجود تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا، صحابہ کرام نے بھی سجدہ کیا، کفار جو تھے وہ بھی بے ساختہ سجدے میں گر پڑے۔ صحیح حدیث میں، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ بلکہ اس میں تو یہاں تک ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، انشاءاللہ ہم بھی یہ آیت پڑھیں گے آج نماز میں، انشاءاللہ سجدہ بھی کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو آپ نے بھی سجدہ کیا، صحابہ کرام نے بھی سجدہ کیا، اور کفار بعض دفعہ وہ موجود ہوتے تھے مجلس میں، تو کفار نے جب یہ آیات سنی، یہ ساری آیات اتنی زوردار تھیں کہ بے ساختہ وہ بھی سجدے میں گر پڑے، سارے کے سارے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جنوں نے بھی سجدہ کیا، انسانوں نے بھی سجدہ کیا، جو جن سن رہے تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص، اس نے سجدہ نہیں کیا، حضرت بلال کا جو آقا تھا، امیہ بن ابی خلف، یہ کیا اس کا نام تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے کیا کیا، زمین سے مٹی اٹھا کر اس نے اس کو ماتھے پہ لگا لیا، یعنی گویا کہ اللہ کو تو کافر بھی مانتے تھے، تو گویا کہ اس نے علی الاعلان سجدہ نہیں کیا، جھک کر، اس نے جھکنے کی بجائے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں بھی سجدہ کروں، اس نے مخالفت کرنے کے لیے اس نے مٹی اٹھا کر اپنے ماتھے سے لگا لی۔ تو صحابی کہتے ہیں، بیان کرنے والے، کہ میں نے اس شخص کو بدر کے میدان میں جو ہے وہ اس کو میں نے بدر کے میدان میں تباہ حال اور مرا ہوا میں نے دیکھا، یہ کفر کی حالت میں ہی مردار ہوا، جہنم رسید ہوا۔
جس نے گویا کہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو سجدہ اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اللہ کے لیے یہ عبادت کرو۔ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو انسان گویا کہ سب سے بڑی عبادت میں ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی اطاعت نہ کریں، یعنی ابو جہل کی بات ہو رہی ہے، ابو جہل کی آپ اطاعت نہ کریں، آپ سجدہ کریں اور آپ قریب ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے۔ انسان جتنا سجدہ کرتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے اللہ کے سامنے، انسان اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں انسان جو دعا کرتا ہے انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، بہت قریب ہے کہ تمہاری سجدے میں دعا قبول ہو۔ اور سجدہ یہ صرف اس کو نماز کا رکعت کا ایک حصہ، ایک رکن نہ سمجھیے، یہ پوری ایک عبادت ہے الگ سے۔ انسان گویا کہ اپنی حقیقت، جو انسان کی حقیقت ہے کہ انسان ناقص ہے اور انسان کو اپنی اس حقیقت کو ماننا چاہیے، تو انسان اپنی اس حقیقت کو مان کر اس کا عملی اظہار کرتا ہے اللہ کے سامنے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے اور انسان گویا کہ یہ کہتا ہے اے اللہ میں حقیر ہوں، میں عاجز ہوں، میں مخلوق ہوں، میں غلام ہوں، اور میں صرف اس کا منہ سے اظہار نہیں کر رہا، میں اس کا عمل سے بھی اظہار کر رہا ہوں۔ انسان عمل سے اس کا اظہار کرتا ہے کہ انسان اپنا ماتھا زمین پہ ٹیک دیتا ہے اللہ کے سامنے، اور انسان اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اس وقت اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اور یہ چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ انسان اپنی عاجزی بیان کرے اور اللہ کی بڑائی بیان کرے، اور یہ ایسی حالت میں تو اللہ دعا قبول کرتے ہی کرتے ہیں۔ انسان اللہ کے سامنے عاجزی بیان کر رہا ہو اپنی، جو لوگ سجدہ نہیں کرتے اللہ کے سامنے، جو لوگ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار نہیں کرتے، اللہ ایسے لوگوں کی کبھی دعا قبول نہیں کرتے۔ اللہ ایسے لوگوں کو متکبر گردانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اللہ سے دعا نہیں مانگتے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ وہ گویا کہ اللہ کے سامنے تکبر کرتے ہیں۔ اور دعا کی روح کیا ہے؟ دعا کی روح یہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے اس آیت میں حکم دیا کہ میری عبادت کرو، دعا کی روح یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کے سامنے کھول کر اپنی عرضی پیش کرے، اللہ کو بتائے اے اللہ مجھے 10 لاکھ کی بھی ضرورت ہے، مجھے 1 لاکھ کی فلاں کام کے لیے ضرورت ہے، مجھے 2 لاکھ کی فلاں کام کے لیے ضرورت ہے۔ دعا کی اصل روح یہ نہیں ہے۔ دعا کی اصل روح یہ ہے، اللہ کو بھی پتہ ہے میرے بندے کو کس کام کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، دشمنوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اللہ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ دعا کا اصل روح یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرے کہ اے اللہ تعالیٰ میں ناقص ہوں، میں کمزور ہوں، میں اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو خود بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، میں عاجز ہوں، میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں اور تو کامل ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، میرا تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، میں تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا، میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ ہے دعا کی اصل روح جو سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھائی گئی اور پورے قرآن کریم میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صورت میں انسان اپنی عاجزی اللہ کے سامنے کرے اور اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ یہ دعا کی اصل روح ہے۔ اور سجدے کے اندر آپ دیکھیے پوری بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ انسان اپنے ناک رگڑا ہوتا ہے، اپنی پیشانی جو انسان کا سب سے معزز حصہ ہے وہ انسان زمین پر رگڑتا ہے اللہ کے سامنے مٹی میں، اور انسان اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو سب سے بلند ہے اور تو سب سے زیادہ پاک ہے۔ تو یہ گویا کہ عبادت کی سب سے اعلیٰ صورت ہے۔ یا سمجھیے وہی صورت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں، اے اللہ بڑی مشکل میں ہوں، اندھیرا ہے، یہ ہے، اللہ کو سارا پتہ تھا، تو کوئی اپنی تفصیلات نہیں بیان کی، وہ اللہ کو تو حضرت یونس سے زیادہ پتہ تھا۔ اپنی عاجزی بیان کی، اپنا جو ان سے سرزد ہوا تھا معاملہ، جو اللہ کی نافرمانی ان سے ہو گئی تھی، اللہ کی ناراضگی جو ہو گئی تھی ان سے بشری تقاضے کے تحت، اس کا ذکر کیا
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی بڑائی بیان کی، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، تیرے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا، تو پاک ہے، میں ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے قصور ہوا ہے۔ اللہ کو یہ دعا اتنی پسند ہے کہ اللہ نے فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اور یہ صرف حضرت یونس کے لیے نہیں ہے کہ وہ نبی تھے اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی، ہر مومن کو ہم غم سے نجات دیں گے اگر وہ یہی کام کرے تو، اگر یہی دعا کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ جو بندہ بھی حضرت یونس علیہ السلام والی دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول کریں گے، صحیح حدیث میں آتا ہے، اس آیت کریمہ کی تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو حضرت یونس کی دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول کریں گے۔ حضرت یونس کی دعا میں یہی چیز ہے جو سجدہ کے اندر ہوتی ہے کہ انسان اپنی عاجزی بیان کرتا ہے اور انسان اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور سجدہ کے اندر یہ اس کا عملاً اظہار ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے اللہ کو شیطان سے اگر یعنی شیطان کا اصل قصور یہی ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے انسان کو سجدہ کرنے کا قرآن کی آیت کی صورت میں اور انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس وقت چیختا ہے اور انسان اس وقت جو ہے وہ وویلا کرتا ہے، روتا ہے، کہتا ہے، صحیح حدیث ہے، وہ کہتا ہے کہ ابن آدم کو سجدہ کا حکم ملا، اس نے سجدہ کر لیا، اس کو جنت مل گئی، اور مجھے سجدہ کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا، میرے لیے جہنم ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ یعنی سجدہ اتنی بڑی عبادت ہے بذات خود، صرف سجدہ، نماز کے علاوہ نماز کی اپنی فضیلت ہے، اس نماز کے اندر سجدہ اتنی بڑی عبادت ہے صحیح حدیث کے مطابق کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے، سجدہ کی آیت آتی ہے، انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس وقت جو ہے وہ چیختا چلاتا ہے، کہتا ہے کہ ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے۔ یعنی سجدہ انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر شیطان کہتا ہے کہ ہائے افسوس میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے حکم ہوا، میں نے سجدہ نہیں کیا، اور پھر میرے لیے آگ ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے، قرآن کریم میں ہے، اور قیامت کے دن بھی سجدے کی دعوت دی جائے گی۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جب قیامت کے دن انسان مشکل کی انتہا میں ہوگا، مصیبت جو ہے اس کی انتہا میں ہوگا، پسینہ جو ہے وہ ٹخنوں تک اور کمر تک اور کانوں تک، اور انسان پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، تو اس وقت مبارک پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا۔ یوم یکشف عن ساق، پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا، ویدعون الی السجود، لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، کافر طاقت نہیں رکھیں گے، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں ڈری ہوں گی، ذلت چہروں پر پھٹکار چھا رہی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، دنیا میں انہیں بلایا جاتا تھا اور وہ بچتے تھے سجدہ کرنے سے، لہذا قیامت کے دن بھی وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور مومن سب قیامت کے دن جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے وہ قیامت کے دن سجدہ میں گر پڑیں گے۔ ٹائم ختم ہو گیا، میں یہ صرف یہ وضاحت کر دوں کہ جو بندہ سجدہ کر سکتا ہے اس کو اپنے آپ کو اس عظیم نعمت سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ سجدہ کر سکتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے، کوئی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، جس کو کھڑا ہونا مشکل ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے، لیکن اگر وہ سجدہ کر سکتا ہے تو سجدہ زمین پہ کرے۔ کیوں سجدہ زمین پہ نہیں کرتا؟ وہ کیوں بیٹھے بیٹھے سجدہ کرتا ہے؟ اگر ایک بندہ سجدہ کر سکتا ہے، اگر ایک بندے کے گھٹنوں کا اتنا مسئلہ ہے، اس کے لیے بینڈ کرنا مشکل ہے، سجدہ کرنا مشکل ہے، ایک الگ بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ رکوع اگر نہیں کر سکتا اشارہ کر لے، سجدہ نہیں کر سکتا اشارہ کر لے، اور رکوع سجدہ کے اشارہ میں فرق یہ کرے کہ سجدہ کا اشارہ رکوع کے اشارے سے زیادہ ہو، جھکنا، سجدہ کا جو جھکنا ہے رکوع کے جھکنے سے زیادہ ہو۔ لیکن اگر ایک بندہ جھک سکتا ہے تو اسے اپنے آپ کو اتنی بڑی خیر سے اور اتنی بڑی نعمت سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا تو کوئی بات نہیں، نہ کھڑا ہو، سجدہ کر سکتا ہے تو سجدہ تو زمین پہ کرے اگر کر سکتا ہے، اگر نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے۔ میں نے دیکھا بعض لوگوں کو، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سجدہ کر سکتے ہیں زمین پر، مسئلہ ان کا صرف کھڑے ہونے سے ہے، تو جتنی مجبوری ہے اتنی مجبوری کریں۔ سجدہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ سجدہ کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جن کو اللہ نے صحت دی ہے کہ اس سے پہلے کہ ایسا وقت آ جائے کہ ہم سجدہ نہ کر سکیں، ہمیں کوئی مشکل ہو بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سجدہ کرنے کی مہلت ہے، ہم جتنے سجدے کریں۔ واسجد واقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جائے اللہ کے، اور فاسجدوا للہ واعبدوا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بالقرآن اهتدي في رحمه تحلو الحياة شوقا